اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان حضور محدث کبیر زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ حضور الماس ملت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج پھر حق کے لیے ہم نے ہلائی ہے زبان. آج پھر ہم نے حق کے لیے ہلائی ہے زبان. آج پھر وقت کے پیشانی پہ بلا جائے گا. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے. ہنسنے والوں میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ. ہنسنے والوں میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ. ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں طوفانوں سے ٹکرانے کا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. محترم حضرات، اصل خطاب تو جو خطبہ آئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور بالخصوص جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اعتصام الدین المصباحی زیرت معالی ہی آپ کو علم و فن کا کے جواہر پارے آپ تک بکھیریں گے. میں آج حالات بتاؤں کہ آج ہم اور آپ یہاں جو اکٹھے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے. کیا ابھی بہت قریب میں ہم نے اس سے مقبولی، آپ نے اس سے مقبولی میں شرکت کیا اور اپنے ایک عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس سرزمین کی سنیت کو سینچ کر باغ و بہار بنا دیا. یہ ہم نہیں کہتے، ہانگل کا ہر بچہ بولتا ہے کہ آج اگر ہمارے اندر ایمان کی ضیا، ایمان کی روشنی اور ہماری زبان پر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہے تو یہ کرم، یہ احسان حضرت اعلی حضرت مقبول شاہ کشمیری علیہ رحمہ. مقبول شاہ کشمیری علیہ رحمہ کا مشن کیا تھا، ان کی فکریں کیا تھیں؟ وہ یہاں کی سوچ کی روشنی پھیلا رہے تھے. کہنا پڑے گا کہ وہی فکر، وہی سوچ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا
وہی فکر کرناٹکا کی سرزمین پر حضرت مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے پھیلایا، اور 12 اس کے اسٹیج سے سماعت کرتا رہا، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بتاتے رہے کہ اہل حدیث ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی ہو، سلفی ہو، اگر مفتی خلیل بول رہے ہیں تو یہ فیضان ہے مقبول شاہ کشمیری کا، اگر مفتی ابراہیم بول رہے ہیں تو یہ فیضان ہے مقبول شاہ کشمیری کا، اگر مفتی ابراہیم کے والد بول رہے ہیں تو یہ فیضان ہے مقبول شاہ کشمیری کا، آج ہانگل کا ہر بچہ بول رہا ہے تو یہ فیضان ہے مقبول شاہ کشمیری کا۔ مفتی خلیل وہی بول رہے ہیں جو اس سے پہلے مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے جو مشن دے دیا، اسی مشن، چاہے وہ مفتی خلیل ہو، مفتی احتشام ہو، مقصود ہو، یا اور کوئی ہو، مفتی ابراہیم ہو، سب اسی مشن، اور یہاں جتنے علماء ہیں سب اسی مشن کے عاشق ہیں، شیدائی ہیں، اور اس کو پھیلانے کے لیے جان دینے کی باری آئے تو تیار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دارالہدیٰ، یہ میں ہانگل کی سرزمین پر اس کا نام نہیں، اسے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جانتا تو بہت کچھ ہوں، مگر آج کچھ بولوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا نام لے رہا ہے یہ اس کا وفادار کتنا ہے بھی یا نہیں، اور میں ان سے پیغام پہنچاؤں گا، یاد رکھ لے کل بھی عاشقوں کے ضمیر کو پیسوں سے نہ خریدا گیا تھا، نہ خریدا گیا ہے، نہ جائے گا۔ بلڈنگ مت دکھاؤ، زمین مت دکھاؤ، پیسے مت دکھاؤ، تیور مت دکھاؤ، موسم مت دکھاؤ، ہم دیوانے ہیں، ہر موسم سے مجھے آنکھ ملانے آتا ہے۔ مفتی خلیل تنہا نہیں ہے، مت سمجھنا کہ مفتی خلیل تنہا ہے۔ تم نے کہا وہ بڑے عالم ہیں، مفتی خلیل کے ساتھ پورے علماء اہل سنت کرناٹکا ہے، اگر دم ہے تو یہاں مقصود دکھائے گا کہ خلیل کے ساتھ کون کون چہرے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی احتشام نے چھٹی کے دودھ بکروانا جانتا ہے، اور یہ ایسے ویسے میرا روڈ، تیرا روڈ، کھیرا روڈ، ایسے کتنے آئے کتنے چلے گئے، مقصود جہاں تھا وہی ہے۔ دیکھا بہت دیکھا، میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی کس کی ہے، کہاں سے غلطی، اور یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر تو مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا عاشق ہوتا، اگر اعلی حضرت کا چاہنے والا ہوتا تو یہ اعلان نہیں کرتا ہانگل میں کہ میرا دین بریلی نہیں ہے، سن مقصود سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے میرا دین بھی بریلی ہے، میرا مسلک بھی بریلی ہے۔ کیا سمجھا اس کو؟ کیا میں نے اسلام کا انکار کر دیا؟ جی نہیں، اس لیے کہ بریلی کا دین جب کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کون اعلیٰ حضرت؟ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ سنیت کی بقا کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور تو کیا کہتا ہے؟ پوچھ احسن العلماء مہارانا سے، پوچھ اشرفی میاں کچھوچا سے، پوچھ جس سے پوچھنا ہے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری سے۔ اگر نہیں جان پایا ہے اب تک تو مقصود اعلیٰ فرحت ضیائی کا قلم چلا ہے اور لکھا ہے کس میں؟ حقائق المعارف، مسلک اعلیٰ حضرت حقائق المعارف، 55 صفحے میں فتوا ہے، اور وہاں جب پڑھے گا تو علم منطق بھی ملے گا، علم فلسفہ بھی ملے گا، علم فقہ بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا، اجماع بھی ملے گا، حدیث بھی ملے گا، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ پڑھ لے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ امام یوسف نے فرمایا اعتقاد و رومان، امام یوسف فرماتے ہیں
میرا عقیدہ وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ اسلام ہے. اعلیٰ حضرت کا دین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ وہی دین ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، صحابہ نے لیا ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں حنفی ہوں، مسلک امام اعظم حنیفہ. ابے بے دال کے بودا پڑھ جا کے عربی میں کہیں مسلک کا استعمال نہیں ہوا ہے، عربی میں ہوا ہے زیادہ تر تو مذہب کا اسلام استعمال ہوا ہے. ہم مذہب امام اعظم کے ماننے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے والے ہیں. میرے شیخ، میرے مکتوب اور مکتوب الکل تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں جب شیموگا میں تھا، شیموگا کی سرزمین، وہاں ایک خودوی عالم آیا. یہ عزیزم ہے، وہاں پڑھتا تھا. جب امیر احمد سرکل سے شالین دیوان جائیں گے تو اس کے بیچ میں ایک مسجد ہے. وہ وہابیوں سے ملنے لگا. نیا آیا تھا، پرانا والا تو نہیں ملتا تھا، یہ ملنے لگا. مجھے خبر آئی، لوگ کہتے رہے یہ جماعت اسلامی سے مل رہا ہے، یہ دیوبندی سے مل رہا ہے. میں گیا، پوچھا. میں نے کہا کہ پہلے ثقافت کے لوگ تھے وہ ملتے نہیں تھے، آپ کیوں مل رہے ہیں؟ ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں مدرسے نہیں جاتے. تو اس نے کہا ثقافت تکفیری فرقہ. میں نے کہا مطلب نہیں سمجھا. کہا ہم لوگ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں. میں نے کہا کیرلا، میں اس وقت دارالہدہ نہیں جانتا تھا، مجھے وہاں کی حالت معلوم نہیں تھی. میں نے پوچھا تم باری کہاں سے؟ کہاں تکفیر؟ کوئی تکفیر نہیں کرتا. شیخ ابو بکر نے تو دیا تھا، جیسا بھی دیا تھا. کہا میں دارالہدہ سے ہوں، میں ای کے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. میرے اکابرین نے تواغیت اربع کی تکفیر نہیں کی ہے. شیموگا میں 3 تھلی ہے. میں شادی میں گیا، وہاں دارالہدہ کے عالم سے ملا، وہاں بھی کہا میرے اکابرین تکفیر نہیں کرتے. معلوم تھا میں اتنا مصروف آدمی وہاں شیموگا میں، ادھر دیکھا ہی نہیں، اپنے کام میں مشغول ہو گیا. پھر یہ وقت آیا ہنگل کا. تو پہلے سرسی میں ہنگامے ہوئے، علماء کو دعوت دی، علماء بیٹھے. علماء جب بیٹھے اور لوگ بھی تھے ان دونوں سے، خودوی کے دارالہدہ کے بہت سارے علماء وہاں موجود تھے. 2017 کی بات، 2017 میں ان لوگوں نے پھر انکار کیا. کہا تو بھائی مفتی صاحب نے ہمارے کہا بھائی تم دیوبندی کو بلا رہے ہو، جماعت اسلامی کو بلا رہے ہو، دعوت اہل حدیث کو بلا رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ سب نہیں چلتا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اے لوگوں بتاؤ کیا مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے ہانگل میں یہ پیغام نہیں دیا؟ اب جو لوگ باغیان مشن مقبول شاہ قادری علیہ الرحمہ سے تعلق رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں اور اس کے پیسوں کی طرف بھاگتے ہیں، گویا وہ مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلام، ایک مرحلہ یہاں بھی شرعی طور پہ کہا ہمارے سمستھا کیرلا تکفیر تواغیت اربع کے تکفیر کے قائد نہیں. عینی شواہد موجود ہیں، پھر بھی کہتا وہ سنی کا ادارہ، وہاں میں نے خلاف دیکھا ہی. عجیب منظر ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بچہ جہاں سے سیکھ کے آتا ہے وہی بولی بول. اگر اس کے مدرسے میں پڑھایا نہیں گیا ہوتا تو وہ کیسے بول رہا ہے؟ ہم تکفیر نہیں کرتے، نہیں کریں گے. گویا کو دیوبندی کو اشرف علی تھانوی کو مسلمان مان رہا ہے، قاسم نانوتوی کو مسلمان مان رہا ہے، آپ کے رشید احمد گنگوئی کو مسلمان مان رہا ہے.
خلیل احمد امبیڈکری کو مسلمان مان رہا ہے اور مقبول شاہ کشمیری کافر مان. اور یاد رکھیے مسلمان کو مسلمان ماننا اور کافر کو کافر یقین کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر جس کا عقیدہ کفریہ قطعیہ ہو اور پھر اس کو کوئی جان کر کافر نہ کہے تو پھر اعلیٰ حضرت شفا شریف سے جزیہ نقل کرتے ہیں من شک فی کفرہ وازاد ہی فقط کفر. وہ اسلام کے نزدیک خود کافر ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامی یہ مفتی خلیل دیکھ رہے ہیں. مفتی ابراہیم کا بھی دل ڈگمگ کر رہا تھا مگر مصروف. یہ سوچ رہے تھے وہاں خلیل ہے نا آواز اٹھائے گا پہنچ جائے گا. اور یہ آ کر بتا رہے ہیں اے ہودلیو مت سمجھنا کہ خلیل اور ابراہیم الگ ہے. جب مسلک کی بات آئے گی تو جہاں خلیل ہوگا وہی ابراہیم ہوگا, جہاں ابراہیم ہوگا وہی خلیل ہوگا. اور جہاں احتشام اور مقصود پہنچا تو نہیں, تیرا باپ نہیں, تیری ساری نسلیں خلیل کا ایک بال بھی آ نہیں سکتی. جس خطے کا تو ہے اسی خطے کا یہ بھی ہے اور تجھے تیری اوقات بتائے گا. اس لیے کہ اس رگوں میں خون اگر دوڑ رہا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت والا خون دوڑ رہا ہے. بار بار یہاں بیٹھا, کیا تمہارے عالموں کو گالی دی گئی؟ کیا تمہارے عالموں کو مارا گیا؟ کیا تمہارے عالموں کو اذیت دی گئی؟ نہیں دی گئی. میرے عالم یہی چاہتے ہیں کہ سچ جو ہے مان لے, راستے پہ آ جا, کافر کو کافر کہہ, مسلمان کو مسلمان کہہ, دو رنگی مت کر, آدھا ٹیچر آدھا بٹیر, آدھا مرد آدھا عورت. یہ یہاں نہیں چلتا ہے. مسلک رضا میں ایک ہی رضا سے رنگ چلتا ہے اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت والا رنگ چلتا ہے. عزیزان ملت اسلامی یہاں بیٹھے بہت سارے یہ عینی شواہدات جس پہ حکم جاری ہو سکتا تھا مگر میرے علماء نے آج بھی وقت دے رکھا, آج بھی تجھے موقع دیا ہے. ابھی تو صلح کلیت اور گمراہیت کا لفظ ادا کر رہے ہیں مگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اے ہدنی ندوی سن لے, اے بمبئی کے تبوری سن لے, میرا نام مقصود ہے, لکھ سوشل میڈیا پہ پھیلا. تیرے وقت آیا نا تو بمبئی میں بھی تیری اوقات بتا دی جائے گی. مت ناز کرنا, یہ دیوانے ہیں, مت ٹکرانا. کتنے ٹکرا کے پاس پاس ہو گئے. مقصود وہی تھا, وہی ہے, وہی رہے گا. میں بتاؤں گا یہ جلسہ بھی ہم مناظرے کے لیے چیلنج کے لیے نہیں سجائے. ارے ٹھیک طرح شیر کے پوشاک پہن لینے سے جیدر شیر نہیں بن جاتا. اگر شیر دیکھنا ہے تو کام ہوا ہے سنت مقبولی میں, یہاں شیر موجود ہے. تجھے بتائے گا, آنکھیں سے آنکھیں ملا کر بات کر, تیری اوقات بھی بتائے گا, تیری حیثیت بھی بتائے گا. میں بتاؤں گا پہلے مجھے نرمی دیا, میں نے نرمی سے بات کی, تم نے چھیڑا. میں بتاؤں گا یہاں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوا. مفتی احتشام نے دلائل و براہین, مفتی خلیل صاحب یہ سب اٹھے, 15 منٹ میں تیرا ترجمان سب مان گیا. اس نے پورے علماء شافعیہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہمارا سمجھ تھا تواغیت اربعہ کے تفسیر کا قائل نہیں ہے. اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہتا, رشید احمد گنگوہی کو کافر نہیں کہتا, اور جو ہے خلیل احمد امبیڈکری کو کافر نہیں کہتا, قاسم نانوتوی کو کافر نہیں کہتا. پھر تو سنی کیسے بول رہا ہے؟ ہم سنی اسی کو بولتے ہیں جو ان کو کافر بولتے.
اسی کو سنی بولتے ہیں. یہ صرف میں نہیں، میرے صدر الافاضل نے یہی کہا، میرے صدر الشریعہ نے یہی کہا، میرے حافظ ملت نے یہی کہا، میرے مجاہد ملت نے یہی کہا، میرے شیر بے شیر اہل سنت نے یہی کہا، میرے پاسبان ملت نے یہی کہا، مفتی اعظم نے یہی کہا، حجت الاسلام نے یہی کہا، مقبول شاہ کشمیری نے یہی کہا، میرا شیخ تاج الشریعہ یہی کہتا رہا، اور ممتاز الفقہاء محدث کبیر یہی کہہ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ نہیں کہا، پھر بھی تحریر معاہدہ ہوا. مفتی ابراہیم صاحب اللہ توجہ، معاہدہ ہوا، تحریریں لکھی گئی، دونوں طرف سے دستخط کیے گئے. معاہدہ کیا ہوا؟ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم پرنسپل بہاؤدین کو مقبول شاہ کشمیری کی بارگاہ میں لائیں گے. تکفیر کا فتویٰ سمجھتا سے وہ لے کر آئیں گے اور یہاں اعلان کریں گے کہ میں ان کو نام لے لے کر تکفیر کرتا ہوں، اور جو اس کے عقائد کفریہ کو جان کر حق مانے اس کو بھی کافر. یہ معاہدہ تھا، وقت مانگا، وقت دیا گیا، مگر جانے کے بعد معاہدہ کی کاپی سے حضرت دستخط پھاڑ لیے گئے. اور یہ وہ علاؤدین بمبئی سے آتا ہے، کہتا ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. ارے پتا چور کون ہے، ڈاکو کون ہے؟ اگر چور نہیں ہوتا تو معاہدے کے دستخط کو پھاڑتا نہیں، اور جو زبان سے اقرار کیا تھا اس پر عمل کرتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن هو شانه اذا بعد وفاء كما قال الاسلام. مومن وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ کرے. یہ پہچان. وہاں سے چلے گئے، کیا چور ہے، ڈاکو کون ہے؟ ارے یہ ڈاکو، یہ چور پیسے والے کچھ نہیں، تو ایمان کا ڈاکو ہے. مجھے مت فاتحہ دکھا. فاتحہ تو میں نے اشرف علی تھانوی کو بھی کرتے رہے. مجھے فاتحہ مت دکھا. کانپور میں اشرف علی تھانوی فاتحہ کرتا تھا، نیاز کرتا تھا، بٹالین بنایا، گروپ بنایا، جب تک کمزور رہا فاتحہ کرتا رہا، سلام پڑھتا رہا، سب شرک جس کو شرک کہتا ہے سارے امور کو انجام دیتا رہا. اور جب مضبوط ہو گیا تو یہ کہا یہاں فاتحہ نہیں ہوتا، یہاں وہابی لوگ رہتے ہیں. مقبول شاہ کشمیری کا فیضان ہے، یہ روشنی ملی ہے اور ہم بہروپیوں کو پہچانتے ہیں. تو مت سوچنا کہ سوشل میڈیا پہ ڈر گیا. میں نے تیرا پورا بائی ڈاٹا خرید لیا ہے. میرا گھر بھاگلپور، بانکا ڈسٹرکٹ، سبحان پور کٹوریا، مفتی ذل الرحمان کا بھتیجا، مولانا محمود کا بیٹا، اور جسے محدث کبیر نے قطب عالم کہا، جسے حضور حافظ ملت نے لیٹر میں لکھ کے دیا. ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. اس گھر کا بچہ مقصود عالم فرحت ضیائی ہے. آج تک نعرہ رسالت مفتی مقصود عالم صاحب قبلہ تاج الشریعہ. میرے گھر میں ایک نہیں، تو بھی جانتا ہے ایک نہیں، ہزاروں علماء کو پیدا کیا ہے. آج جو بھی بھاگلپور سے آتا ہے اگر اس کے منہ میں زبان ہے تو وہ میرے گھر کا فیضان ہے. باپ دادا نقشبندی سلسلے سے، باپ فردوسی سلسلے سے، بیٹا رضوی سلسلے سے، مگر سب مسلک کے اعلیٰ حضرت پر متحد نظر آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بتایا تھا، یہ خون میں بچپن سے ہے. اور جو علماء پوچھ لینا مفتی ذل الرحمان کون تھے، اور پوچھ لینا دارالخیریہ آج بھی زندہ ہے. نہیں پوچھنا ہے تو پوچھ لینا اشرفیہ سے، پوچھ لینا بریلی سے کہ قطب عالم مولانا منور حسین صاحب علیہ رحمۃ کون. آج بھی اس منائے جاتے ہیں، چادریں چلتی ہے، علماء کا جم غفیر حاضر ہوتا ہے. کان کا مجھے مت دکھانا اور مت بتانا پوری زندگی میرے باپ داداؤں نے ٹکراتے دنیا سے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ تو آپ نے دیکھ لیا، معاہدہ پھاڑ دیا. اب جب بولا جائے، رد کیا جائے تو دکھائے رد کر رہا ہے. مفتی خلیل صاحب کا 2 تاریخ کو مجھے فون آیا، کہا مقصود عالم یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم لوگ زندگی دیتے ہیں مارتے نہیں، لیکن جب زہریلا آ جاتا ہے تو وہاں مارتے ہیں جہاں اس کا باپ بھی آ سکتا ہے، نسلیں بھی آ سکتی ہیں. چوڑی نہیں پہن رکھا ہے، اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، مردانگی موجود ہے. کیا حضور جہاد میں تلوار میرے نبی نے نہیں اٹھائی؟ صحابہ نے نہیں چلایا؟ نبی نے لگایا، لگا کے گئے، صحابہ نے چلایا، تو مجھے چلانا آتا ہے. اور مسجد سے لاکھ مار مار کر مداحر مفتی خلیل کیا بگا رہا ہے؟ مفتی خلیل تو وہی کر رہے ہیں. بات کا چلے یہاں مقبول شاہ کشمیری رہتے ہیں، یہ زمین پاک ہے وہابیوں سے، صلح کلیوں سے، برکتیوں سے پاک ہے. جاہل ہے مگر سنی ہے، تہذیب نہیں جانتا مگر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے. ہاں تم کہتا ہے عورتیں چاہ، ارے ہر مسلک اعلیٰ حضرت والا بولتا ہے عورت کو بے پردہ نہیں جانا چاہیے، عورت کو حجاب میں رہنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اے مسلمان شہزادیوں، حجاب کو اپنی حیا بنا لو. دشمن حجاب کو ہٹانا چاہتا ہے، عزت کو لوٹنا چاہتا ہے. تم حضرت خاتون جنت کی پیارے لباس حجاب کو اپناؤ اور اپنی حیا کو بچاؤ. عزیزان ملت اسلامی، یہ الگ ٹاپک ہے، میں ادھر جاتا ہوں جلدی. اب یہ بتائیں کہ خلیل صاحب کہاں خلیل صاحب نے کیا کیا؟ یہ غلط افواہیں پھیلانا کس کا کام ہے؟ چوروں کا کام. ہر کو فون کر کے پوچھنا، حساب لینا. ارے تو ہے کون ہے؟ حاکم اعلیٰ ہے؟ کیا ہے تو محاسبہ کرنے والا؟ پہلے جا اپنا محاسبہ کر لے، میرا بعد میں کروں. اس لیے کہ ہم لوگ کھلی کتاب ہے، عوام کے سامنے رہتے ہیں، عوام میری جانتی ہے کہ ہم کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھ لیا، یہ بھاگ گئے. جب اعتراض کیا تو ٹھیک. مقبول شاہ کشمیری علی رحمہ کے اسٹیج سے بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا دلکش، بڑا پیارا، بڑا محبوب پیغام دیا مقبول العلماء حضرت ابراہیم، حضرت مفتی ابراہیم مقبولی ہے دامت النورانی، کہ بھائی جھگڑا ہوتا ہی رہے گا، جھگڑا بند کرنا ہے تو چل فیصل وہ ہو جس کو دنیا فیصل تسلیم کرے، جو علم کا آسمان ہو، تدبر کا سمندر ہو، جو آج کے جتنے علماء فقہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو، اس شیخ کے پاس چلے اور اس جو ہے قاضی القضات کی بارگاہ میں اور خانوادے رضا کے تمام افراد کو بیٹھا لیا جائے، پیش کر دیا جائے مقدمہ، چل رہا فیصلہ ہو جائے گا. ہم سیدھے خوبصورت مشورہ تھا مگر ان پر بھی انگلی رکھ دیا. کہاں رکھا اس کی خبر ہے مجھے، کس انداز سے رکھا ہے اس کا پتہ ہے مجھے. مقصود ہاسپٹل میں رہتا ہے مگر پورے کرناٹک کی بہت قریب سے خبر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ نہیں مانا. 2 تاریخ کو مفتی خلیل کا فون، حضرت ایک فون آیا ہے، کہاں سے؟ کہاں؟ بنگلور سے فون آیا ہے، 1200 مباحثے کے لیے تیار. میں نے کہا کون؟ کہا کہ مفتی علاء الدین شیر بمبئی آ رہا. اس کو میں نے افواہ میں رکھا، قصدن. میں نے کہا اچھا شیر بمبئی، اچھا میں تو جنگل میں شیر دیکھا تھا، منگل میں آ رہا ہے، ذرا دیکھوں گا میں بھی کیسا شیر ہے، مٹی والا ہے، لکڑی والا ہے. میں نے فون لگایا مفتی علاء الدین کو، باتیں بھی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو. کچھ حسام الحرمین کے تحت یہ وہ ارے بے پندے کے لوٹے، پڑھا تو ہے مگر حسام الحرمین سمجھا نہیں ہے.
سمجھ لیتا وہاں اعلیٰ حضرت سب کو مانتے ہیں، مگر ندوہ کی بات آتی ہے تو وہی امام احمد رضا بہار کو مرکز بناتے ہیں اور پٹنہ سے ندوہ کا وہ آپریشن ہوتا ہے کہ تاریخ یاد رکھتی ہے۔ تم مجھے مت بتانا میں اسی عظیم الدین عظیم آباد کا چاہنے والا ہوں، میں اسی ملک العلماء ظفر الدین بہاری کا ماننے والا، اور ایک اور تھے جو مدرسہ چلاتے تھے جہاں صدر الشریعہ پڑھاتے تھے، ابھی ذہن سے بات اتر گئی، حضرت قتیل دھانا پوری علیہ جان نجم الدین علیہ جان بہار علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ تاریخ بتاؤں تو پریشان رہ جائیں گے کہ یو پی ہو، بنگال ہو، مہاراشٹر ہو، کوئی کچھ بولے، مدرسہ کوئی کھولے، مگر پڑھانے والا کسی نہ کسی مدرسے میں کوئی نہ کوئی بہاری ہوتا ہے، اور وہ علم و فن کا اعلیٰ حضرت کے فیض سے علم و فن کا دریا بہا۔ اعلیٰ حضرت کو مجدد کہاں سے خطاب ملا؟ مت کھولو، ہم ان سڑے ٹماٹر کی طرح بہاری نہیں ہیں، ہم تنا تن بہاری ہیں جو ہر باطل کا منہ توڑ جواب دیتے۔ تو سڑا ہوا نے کہا تو نہیں سمجھا، بتاؤں گا جس شہزادے روحانی بیٹے پہ امام احمد رضا نے العیس کا لفظ لکھا وہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بات ادھر آتی ہے، میں اس کو صرف بہاری کو بتانا چاہا، وہ سڑے ہوئے ہواؤں کا نہیں ہو، اسپیشل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھ لیا منظر، بہت فون پہ باتیں ہوئی، میں نے کہا بہت سن لیا، حضرت یہ بتائیے آپ ہانگل شریف کیوں آئے، مقصد کیا ہے؟ کیا آپ بحث و مباحثہ کے لیے یا پروگرام کے لیے؟ مفتی ابراہیم صاحب نوٹ کریں، انہوں نے کہا میں پروگرام کے لیے آ رہا ہوں، اچھی بات ہے، تو اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر لیں گے، ہم تو اپنے نہیں غیروں سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بے محل لفظ ہے، اس لیے کہ یہاں بات کرنے والا مقصود ہے، کیوں پتہ دے رہے ہو؟ ہم پتہ کر لیں گے، ہم کو پتہ دینے کی ضرورت نہیں، تو کس کا مخبر ہے وہ بھی پتہ کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات ہو گئی نا، بات کے لیے نہیں آ رہے، بات کے لیے نہیں آ رہے۔ 4 کو یہاں آیا، 3 کو ہم لوگ کہاں ہیں چتردرگا میں، اور وہاں حضور مفتی عاشق حسین داماد قائد ملت طبیعت علیل ہو گئے، باہر یہ آیا، ہم لوگ مطمئن وضو مباحثے کی کوئی بات ہی نہیں، تو صرف لفظ بحث سے تیرے بحث کا پورا ورگ پھٹ جاتا ہے۔ یہاں جو بات کر رہا ہے مقصود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلموا الناس علی قدر عقولہم او کما قال، یہ جو مخاطب جیسے ہوتے ہیں، ورنہ مجھے بھی ملا حسن پڑھنا، حمداللہ بھی پڑھنا آتا ہے، حسانی کے بھی کچھ دقائق یاد ہے، بھولا نہیں ہوں اور آج تک پڑھا رہا ہوں، یہ مت سمجھے گا کہ پڑھا نہیں رہا۔ احتشام کے کا کچھ لے لیتا ہوں، چونکہ یہ زیادہ استعمال کرتا ہے، ہم تھوڑا کم کرتے ہیں، اگر دونوں ہیں، ایک نالندہ ہے دوسرا بھاگلپور ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، بات ہو گئی، یہاں آیا تقریر کر رہا، تقریر میں چور بول رہا، ابے کس کو چور بولا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ بہت سامنے چور اور ثابت کر خلیل کو چور، میں تجھے چور ثابت کروں گا، میں بتاؤں گا تو پڑھا کہاں ہے، تو کہاں کہاں پڑھا، کہاں کہاں پڑھایا اور کہاں کہاں کیا ہوا، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا رہا، اب کس کے قدموں میں، خودگیوں کے قدموں میں کلبے کاٹنے پہنچا ہے۔ زمین فروش تو ہے، بکاؤ تو ہے، ہم لوگ بکاؤ نہیں، تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہم بہت پہلے بک
چکے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ فتنہ کس نے پھیلایا؟ کون شریر ہے؟ علماء سو کہا، ارے تیرا یہ لیٹر بتا رہا علماء سو کون ہے؟ اور سن، اکرام صدیق کوئی اور نہیں ہے، تو ہے تو، اس لیے کہ کل تک حیدرآباد سے پورا بائی ڈاٹا منگا لیا جائے گا اور تو تماشا دیکھ رہے تو مت سوچنا کہ مقصود کا صرف کرناٹک میں ہے، بہار بھی، بنگال بھی، اڑیسہ بھی اتنے اٹھیں گے کہ تیرا وجود مٹ جائے گا۔ تو کرناٹک میں کہہ کے گیا تھا اے لوگوں اس کا وجود مٹ جائے گا، اس کا وجود جو مقبول شاہ کشمیری کے سائے میں رہتا ہے تو مٹائے گا، تیرا باپ مٹائے گا، تیرا دادا مٹائے گا، تیری نسلیں مٹائیں گی۔ سن، ہم قیامت سے پہلے مٹنے والے نہیں ہیں اور قیامت جب قریب ہوگی ہم چلے جائیں گے، تم ہی باقی رہو گے، اس لیے کہ قیامت تم پر آنے والی ہم پر آنے والی نہیں ہے، ہم وفادار ہیں، تو غدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہو گے حکم نہیں، جب آدمی غلط راستہ چلتا ہے نا تو چلتے 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 چلا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دعوت فکر دیتا ہوں، مقبول شاہ کشمیری کے دیوانوں سے مت ٹکرانا، مت ٹکرا۔ کہا تھا اچھا یہ بات ہوگی، کیا ڈال دیا اور شاہ 5 آدمی آنا، کیوں 10 آدمی سے ڈر لگ رہا تھا؟ کہا جاتا کیونکہ یاد ہے اجگر ہے، ارے تو خیر منا کہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، ورنہ تیرے وہاں جاتا جہاں تیرا وجود بھاگنا پڑتا اور چٹی بھی سنبھالنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ احتشام ہے اور یہ مقصود ہے، یہ دیوانوں کی ٹیم ہے، جہاں اتر جاتا ہے اچھے اچھے کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے لوگ بولے بہت، بتاؤں گا میں بھی بولوں تھوڑا سا اور میں اس کو پورا درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے نا، بتانا چاہ رہا ہوں کون شرارت کر رہا ہے، کون شرارت کر رہا ہے۔ ابے تو فاسق کو کہہ رہا ہے تو جنتی اور منجے بھی جنت ملے گا، اس لیے اس کے پاس پیسہ ہے، یہ کہوں گے تو پیسہ دے دے گا۔ ارے چمچا، یہیں سے تیری چمچا گیری معلوم ہوتی ہے۔ پوچھ مفتی ابراہیم سے، شہادت ماں مقصود کا 25 سالہ زندگی کسی کروڑ پتی کے دروازے پہ گیا ہو تو بتا دے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، بتا دے ایک حوالہ۔ واہ واہ واہ، کہ جاتا نہیں ہے اور گاتا ہے تو اپنے آقا کی گاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہے زمین پرواہ نہیں ہے، مگر کوئی کھڑا ہو تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سینے دہل جاتے ہیں۔ وہابیوں نے بھی دیکھا، نزدیوں نے بھی دیکھا، پوری تاریخ ہے یہی شمولا، کیسے کر کے بھی دیکھ لیا، باہری ہوں، اندر گیا جی، اندر گیا جی۔ عزیزان ملت اسلام میں کون بدماش؟ چور کہا، ڈاکو کہا، علماء سو کہا، اور ایک جملہ مفتی ابراہیم صاحب، آپ کی غیرت کو زیادہ جلانا ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقبول شاہ کشمیری میرے باپ کے استاد ہیں، اور آپ کے والد مکرم نے اسٹیج سے یہی اعلان کیا کہ میں مقبول شاہ کشمیری کا وفادار شاگرد ہوں۔ آپ کو زیادہ جلا لانا چاہیے۔ اس نے کیا کہا؟ اے لوگ سنتا ہے، آج تک علماء ہانگل میں کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ علماء ہانگل میں مفتی ابراہیم، ان کے بھائی ہانگل میں مفتی خلیل، ہانگل میں سید شفیع اللہ، نہ جانے کتنے علماء ہانگل میں ہیں، اور اسی ہانگل کو سینچا تھا مقبول شاہ کشمیری علیہ السلام نے۔ تیری جسارت کیسے ہوئی، تیری
تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری زبان کیسے جلی؟ یہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ بریلی کا فیضان نہیں، تجھے تعلق شاہی مراد آباد کا ملا ہے، تجھے قاسم العلوم کا ملا ہے، اور وہی کا اثر ہے کہ بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتا۔ کون ہے دارالعلوم شاہی؟ یہ مراد آباد میں دیوبندیوں کا ملک۔ قاسم العلوم کون ہے؟ یہ مراد آباد میں وہابیوں دیوبندیوں کا مدرسہ ہے۔ پوچھ بہاؤدین سے ہی، پوچھ علاؤدین سے، تو پڑھا کہاں ہے؟ پڑھا کہاں ہے؟ ہمارے بارے میں پوچھ۔ میرا باپ بھی سنی، میرا دادا بھی سنی، میرا پردادا بھی سنی، اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سہسرام چلا جا، علماء سہسرام تجھے مہر لگا کر دے دیں گے، سمجھا؟ اور پڑھایا کہاں؟ پڑھایا کہاں؟ کہتے ہیں انجمن مفید الیتامہ بمبئی میں 10 سال تک یا کچھ کم و بیش یہ دیوبندی کا ادارہ کون پڑھا رہا تھا؟ وہی ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ آج تک یہ جانا نہیں، یہ جانا ہے، یہ کہتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ارے جب اعلیٰ حضرت کا یہ عشق ہے تو رسول کا کتنا عشق ہوگا؟ ہاں، یہ عشق نہیں رکھتا۔ وہابی کیا گیا تو وہابی، دیوبندی کیا گیا تو دیوبندی، اور ادھر گیا تو ادھر، آدھا یہ سب چیزیں آدھا بن نہیں ہے۔ دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مفتی خلیل کو کہتا ہے فاتحہ کہ یہ تو وہ سنی نہیں، وہ کر لیا تو ٹونڈا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب دن وہی فاتحہ کرنا، وہ ہدا الہدا والا جو مدرسہ بھی کھلا ہے نا، سب دن فاتحہ کرنا۔ شرط یہ ہے کہ سمستھا کیرلا اور دارالہدا وہاں سے تکفیری فتوا یہ لکھ کے اشرف علی تھانوی کافر، قاسم نانوتوی کافر، اور یہاں اعلان کرو ہم تمہیں سنی بھی مانیں گے اور سب گھروں میں فاتحہ کی اجازت دی۔ ورنہ اس سے پہلے ہم بولتے تھے، بولتے ہیں، بولتے رہے، اور تمہارا کباڑا بکھیرتے رہے۔ اور سن، اگر نہیں بات آیا، مقصود آج اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہے، اکثر علماء کرناٹکا سے حکم شرعی مقصود دے گا، سب سے فتح تصدیق کروائے گا اور پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اس لیے کہ میں جاہل نہیں ہوں، کچھ پڑھا لکھا ہوں، کچھ نہیں، تیرے لیے بہت کچھ پڑھا لکھا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامی، کون بدماش؟ اور پھر احتشام ہے وکالت مطلقہ کون دے رہا ہے؟ کہتا علم کا آسمان، علم کا پہاڑ، تفسیر بیان کرے تو موتی ہے دلال۔ تم نے مجھے پڑھاتے دیکھا، آ دکھاتا، بیٹھ نہ دعوت دیتا ہوں، میں پڑھتا۔ تیرا شیخ آیا تھا، وہ شیخ ابو بکر، کہا آپ بخاری شریف شروع کیجئے، میرے سامنے کرائیے۔ نوریہ میں نے کرایا، اور بخاری شریف کی توضیح اور تشریح جب کیا، وہ جھومتا رہا اور بعد میں سینے سے لگا لیا۔ کیا سمجھتا ہے حنفی کو؟ تو چپنڈو حنفی ہے۔ ہم حنفی وہ حنفی ہیں کہ میرا شاید کیرلا جاتا ہے تو سب استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حنفی عالم کی شان۔ ہاں، ہم شافعیہ کو بھی مانتے ہیں، ہم مالکیہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حنبلیہ کو بھی مانتے ہیں، جو عقیدے والا ہوتا میرا بھائی لا شک فی کلام، لا شک فی کلام، لا شک فی کلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر یہاں سے گیا تو چھوڑا لیٹر چھوڑا، تم نہ 29 تاریخ دے رہا، تمہیں غور سے، تم نہ 29 تاریخ دے رہا، 29 تاریخ تک مجھے بلانا، میں آؤں گا۔ ارے خودوی کہاں ہے؟ آج ہانگل کے علماء بلا رہے ہیں، آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو دین آزما، ہم جگر آزمائے، فیصلہ یہاں علم، فن اور سب کچھ کا ہو جائے گا۔ تو نے چیلنج دیا تھا، 29 تک ہم بلا رہے ہیں،
جتنے تیرے حواری نے لے کے آ، جتنے چٹھے پٹھے ہیں لے کے آ، ارے اسی سرسی کی زمین پہ مقصود کا چل گیا تو بہت بڑا علم و فن کا ماں کہلانے والا زبان سے تالے لگا کر اسی کرناٹک سے گیا اور میرے تاج الشریعہ کا ایسا فیضان ہوا کہ مقصود کامیاب ہو گیا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، عزیزان ملت اسلامی، یہ کس نے شرارت کیا؟ جب تم شرارت پہ شرارت کرتے رہے، جب تم بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتے رہے، جب تم گستاخیاں پہ گستاخیاں کرتے رہے، جب تم ہر دھرمی پہ ہر دھرمی کرتے رہے، جب تم سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ ناچتے رہے، جب سوشل میڈیا پہ بے حیائی کا تماشا دکھاتے رہے، تب مقبولیوں کو جلا لایا فیضان آیا اور شان مقبولی فیضان نے کہا دیکھتا کیا ہے میرا غلام، اٹھ جا اب دکھا دے غلامی کا اثر۔ بولا رہا آجا سوشل میڈیا والے آجا ذرا دیکھ لے، ہم بھی دیکھ لیں تیرا مبلغ علم کیا ہے، تیری اوقات، تیرا علمی معیار کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہے کہتا ہے ہم مسلک کو نہیں مانتے، اچھی بات ہے، ہم کہاں کہتے تو مان، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہم مانتے، مگر آدھا تیجر مت ہے، میں اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ بھی مت کہا، اعلیٰ حضرت میرے تیرا محتاج نہیں ہے۔ بریلی میں دیوانوں کا ہجوم دنیا نے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کا بھلا ہے جو مسلک پہ رہتا ہے، اور جب تو شرارت کیا تو یہاں سے جواب دیا گیا تو کہہ رہا پھر پوسٹ ڈالا، تب پھر میں نے ہسٹری بتائی، جب بتائی تو پوسٹ بند ہو گیا۔ ابھی تو میں ڈالا تھا ہلکا، ابھی میرا قلم کہاں دیکھا ہے، جب ڈالوں گا نا تو ڈالتا چلا جاؤں گا، اتنا ڈالوں گا کہ کہو گے بس 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 بس، اس لیے کہ میرے قلم کو دیکھا ہے کتنے آئے اور لکھا گیا تو گھس گئے۔ عزیزان ملت اسلامی کس نے غلط کیا؟ ارے اتنا ہی تو مطالبہ ہے، بس جا رہا ہوں، اتنا ہی تو مطالبہ ہے۔ سنی ہوتا تو کہتا ہے میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو عاشق اعلیٰ حضرت ہوں۔ ارے تو تصدیق مانگ رہا، بول کس کے نام سے؟ عقیدہ وہ ہے تم کا، تیری کتاب لکھا ہے جس نے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے عشق میں دے دیا، کتاب ہے کس کا؟ مسٹر بہاؤدین کا۔ تیر چلانا میرے اوپر، آنا میڈیا پہ، کتنے گروپ ہے ڈالنا ڈالی، پھر بتائے گا مقصود تیری اوقات کہ میڈیا کسے کہتے ہیں اور کیسے چلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ فیضان مقبول احمد شاہ کشمیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اور محبت، وہابی سے بھی دوستی ہے اور محبت رسول کا دعویٰ، میاں مٹھو شان میرے اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا جو پیغام دیا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ریت میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔